بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی اللہ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں۔ پیارے بچوں، آج ہم ورک شیٹ نمبر 6 کر رہے ہیں، جس میں آپ کچھ تصاویر کو دیکھ رہے ہیں۔ تصاویر کی مدد سے پیراگراف، مکالمہ، آبیتی، مضمون لکھیے۔ بیٹا آپ نے ان تمام چیزوں میں سے یعنی کہانی، پیراگراف، مکالمہ، آبیتی آپ نے اور مضمون، آپ نے ان میں سے اپنی پسندیدہ صنف کا انتخاب کرنا ہے اور اس کے مطابق آپ نے اس تصویر کی منظر کشی کرنی ہے، یعنی کہ اس منظر میں آپ کو جو بھی نظر آ رہا ہے آپ نے اس کو بیان کرنا ہے۔ تو پیارے بچوں، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر ایک بادشاہ ہے اور اس کا وزیر ہے۔ یہاں پر کچھ افراد کھڑے ہیں۔ یہ بادشاہ آئینے میں اپنے آپ کو دیکھ رہا ہے اور یہاں پر بادشاہ اپنے وزیر کے ساتھ مخاطب ہے، یعنی بات چیت میں مصروف ہے۔ تو پیارے بچوں، ہم نے ان تینوں تصاویر کی مدد سے ایک کہانی لکھنی ہے، یعنی وہ آپ اپنی پسندیدہ صنف کا انتخاب کر سکتے ہیں، مضمون بھی لکھ سکتے ہیں، آپ بھی تھی، مکالمہ یا پیراگراف۔ تو بیٹا ہم ایک کہانی کی صورت میں ایک پیراگراف تحریر کر رہے ہیں۔ ہماری اس کہانی کا یا اس پیراگراف کا عنوان ہے نیک بادشاہ۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک بادشاہ جنگل میں شکار کرنے کے لیے گیا، یعنی ہم اس بادشاہ کی بات کر رہے ہیں جو رحم دل ہے، جو نیک ہے، جو اپنی عوام کو، اپنی رعایا کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرتا ہے۔ تو آپ کو پتہ ہے جو بادشاہ نیک ہو، اچھا ہو، اپنی رعایا کے ساتھ محبت کرنے والا ہو، اسے رعایا بہت پسند کرتی ہے اور وہ ہر مشکل میں بھی اپنی رعایا جو ہے وہ اپنے بادشاہ کو اکیلا نہیں چھوڑتی، مطلب اپنے بادشاہ کا ساتھ دیتی ہے۔ تو اب کیا ہوا ہے کہ نیک بادشاہ ہے، اچھا بادشاہ ہے اور وہ ایک دن شکار کرنے کے لیے جنگل میں گیا۔ شکار کرنے کے لیے وہ بہت پرجوش تھا، یعنی کہ بہت وہ پرجوش تھا کہ وہ آج شکار کرنے کے لیے جا رہا ہے، لیکن اسے شکار دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ وہ اسے مایوسی سے چھائی نظر آ رہی تھی کہ اسے شکار کو اسے بادشاہ کو کوئی شکار نہیں مل رہا تھا۔ وہ شکار تلاش کرتے کرتے بہت دور نکل گیا، یعنی وہ اپنے محل کے جو اس کا تھا راستہ، وہ اپنے علاقے سے باہر نکل گیا۔ راستے میں اسے کچھ ڈاکوؤں نے پکڑ لیا۔ اب یعنی کہ بادشاہ پر مصیبت آئی نا، مصیبت یہ آئی کہ اسے کچھ ڈاکوؤں نے اسے گھیر لیا اور اسے پکڑ لیا اور قید کر لیا۔ جب اس کی خبر ڈاکوؤں کے سردار کو ہوئی، جب ظاہری بات آپ کو پتا ڈاکو نے وہ فوراً سے اپنی بات جو ہے وہ سردار تک پہنچاتے ہیں کہ آج ہم نے یہ کام کیا ہے۔ تو سردار نے خود بادشاہ کا روپ دھار لیا کہ اس نے سوچا کہ مجھے موقع ملا ہے، کیوں نہ میں محل پہنچ جاؤں۔ تو سردار نے اپنے آپ کو بادشاہ جیسا بنایا، یعنی کہ اپنے روپ کو تھوڑا سا بدلا اور بادشاہ کے جیسے اپنے آپ کو بنایا اور خود محل بادشاہ کی جگہ پہنچ گیا۔ یعنی تو سردار نے خود بادشاہ کا روپ دھار لیا اور محل پہنچ گیا اور محل کے آرام و آسائش سے لطف اٹھانے لگا، یعنی وہ بہت خوش تھا کہ مجھے تو بادشاہ کی سیٹ مل گئی ہے اور اب میں بادشاہ کی جگہ پر بیٹھ کے خوش گپیاں کروں گا۔ اور اب اسے اصل میں اس بادشاہ کو اتنا نہیں معلوم تھا، اس سردار کو، کہ بادشاہ کے جو فرائض ہوتے ہیں وہ بھی سر انجام دینے پڑتے ہیں۔ اب وہ بس خوش گپیوں میں رہتا، کھانے پینے کا لطف اٹھاتا، لوگوں کے ساتھ باتیں خوب کرتا، لیکن ان کی مدد کوئی نہیں کرتا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے ایک ڈاکو جو ہے وہ کبھی بھی کسی دوسرے کے کام نہیں آ سکتا، وہ ہمیشہ لوٹنے کے بارے میں سوچتا ہے۔ تو اس کے اس بیہیویئر سے، اس کے اس رویے سے، جو اس کا وزیر ہے بادشاہ کا، کیونکہ وہ اچھا بادشاہ تھا، اس کا جو وزیر ہے وہ بھی نیک تھا، وہ اس کو شک ہو گیا کہ یہ ہمارا بادشاہ ہی نہیں لگتا، اس کی تو بالکل ہی سوچ جو ہے مختلف ہے، بدل چکی ہے۔ تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ محل کے آرام و آسائش سے لطف اٹھانے لگا۔ بادشاہ کا بدلتا روپ دیکھ کر وزیر کو شک ہوا، یعنی جو اس کا وزیر تھا بادشاہ کا، وہ سمجھ گیا کہ یہ ہمارا بادشاہ نہیں ہے، یہ کوئی اور ہے جس نے ہمارے بادشاہ کی جگہ لے لی ہے۔ اور وزیر نے بادشاہ کو خوب آؤ بھگت کرنا شروع کر دی، یعنی جب وزیر کو شک ہوا نا تو وزیر نے بادشاہ کے، یعنی جو اب اس کا سردار تھا ڈاکوؤں کا بادشاہ، اس کی خوب آؤ بھگت کرنا شروع کر دی۔ آؤ بھگت کیوں کی، مطلب آؤ بھگت کا مطلب ہے کہ اس کی تعریفیں کرنا، ہر وقت اسے کہنا آپ بہت اچھے لگ رہے ہیں، آپ بہت اچھے ہیں، آپ دوسروں کی مدد کرتے ہیں، مطلب جیسے بھی کہ اس کو خوش آمد کرنا شروع کر دی اس کی بادشاہ کی۔ تو چند ہی دنوں میں وزیر بادشاہ کی اصلیت سے واقف ہو گیا کہ جب بادشاہ کے دیکھ کے اس کے رویے کو پہچانتے ہوئے، کیونکہ وہ پہلے بادشاہ کو بہت اچھے طریقے سے وزیر جانتا تھا، اور اس نے دیکھا کہ یہ تو وہ بادشاہ ہے ہی نہیں اور اصل میں یہ کون ہے، اس نے پتہ
کھڑا کروایا وزیر نے، تو اسے جب وزیر کو بادشاہ کی اصلیت کا پتہ چلا، یعنی کہ اس کے سردار جو ڈاکوؤں کا سردار تھا اس کی اصلیت کا پتہ چل گیا، تو وزیر نے فوج کو تیار کیا، یعنی اب وہ اپنے بادشاہ کی تلاش کے لیے اب وہ راضی ہو گیا، اور اسے پتہ چل گیا کہ اب یہ ہمارا بادشاہ نہیں ہے اور ہمیں اپنے پہلے بادشاہ کو تلاش کرنا ہے۔ تو وزیر نے فوج کو تیار کیا اور بادشاہ کی اجازت کے بغیر، یعنی جو ڈاکوؤں کا سردار بادشاہ تھا اس کی اجازت کے بغیر فوج کو لے کر ڈاکوؤں کے اڈے پر پہنچ گیا۔ اب جو ڈاکوؤں کا سردار بادشاہ تھا اسے تو خبر ہی نہیں تھی کہ محل میں ہو کیا رہا ہے، وہ تو اپنے کاموں میں مصروف تھا۔ تو اب اس کا جو وزیر تھا بادشاہ کا، بادشاہ کا جو وزیر تھا، اس نے بادشاہ کی طرح فیصلے کیے اور پھر اپنی فوج کو لے کر وہ اس ڈاکوؤں کے اڈے پر پہنچا۔ خوب جنگ کے بعد وزیر اپنے بادشاہ کو آزاد کروانے میں کامیاب ہو گیا۔ اب وہ اڈے پر پہنچا ہے تو اسے پتہ چل گیا ہے کہ اس کا بادشاہ یہاں پر قید ہے، تو اس نے اپنے بادشاہ کے لیے وہاں پر ڈاکوؤں کے اڈے پر پہنچ کر جنگ کی ہے، اور اس لڑائی کے بعد آخرکار وزیر اپنے بادشاہ کو آزاد کروانے میں کامیاب ہو گیا۔ بادشاہ نے وزیر کا شکریہ ادا کیا، وزیر نے بادشاہ کو سارا واقعہ سنایا۔ اب بادشاہ کو تو نہیں پتہ تھا کہ مجھے قید کرنے کے بعد پیچھے محل میں کیا ہوا ہے، تو پھر وزیر نے بادشاہ کو سارا واقعہ سنایا ہے کہ آپ کو یہاں پر قید کرنے کے بعد وہ آدمی خود، مطلب ڈاکوؤں کا سردار، محل پہنچ چکا ہے اور وہ آپ کی جگہ پر بادشاہ بن کر فیصلے کر رہا ہے۔ وزیر نے بادشاہ کو سارا واقعہ سنایا۔ بادشاہ محل پہنچا تو سردار بادشاہ کی جگہ پر بیٹھے خوش گپیوں میں مصروف تھا، یعنی اپنی خوشامد کروا رہا تھا۔ تو بادشاہ نے فوراً اسے قید میں ڈالنے کا حکم دے دیا۔ تمام لوگ بہت خوش ہو گئے۔ آپ کو پتہ ہے جب رعایا مل جاتی ہے وزیر کے ساتھ اور وہ اپنے بادشاہ کے لیے بہت پریشان ہوتی ہے، تو رعایا کو بہت خوشی ہوئی کہ جب ان کا اصل بادشاہ واپس آ گیا اور وہ جو خوش گپیوں میں مصروف تھا، جس سے عوام نے اپنی باتوں میں لگایا ہوا تھا، خوشامد میں مصروف کیا ہوا تھا، تو وہ لوگ جو تھے وہ بہت خوش ہو گئے کہ ہمارا بادشاہ واپس آ گیا ہے۔ اور بادشاہ نے اپنے رب کا شکر ادا کیا، اور بادشاہ نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ وہ اپنے محل واپس آ گیا، اپنی عوام میں واپس آ گیا ہے۔ تو بادشاہ نے اس کو جو ڈاکوؤں کا سردار تھا اسے قید کروا دیا اور پھر خود اپنے رب کا شکر ادا کیا۔ تو پیارے بچوں، آپ نے اسی طرح جو ہم نے پیراگراف لکھا ہے، آپ نے اپنی پسندیدہ صنف کے بارے میں کہانی، مکالمہ، آپ بیتی یا مضمون، اپنی پسندیدہ صنف کے بارے میں آپ خود سے تحریر کریں گے، یعنی آپ کو یہ تصویر دکھائی دے رہی ہے اور آپ خود سے اس کے بارے میں لکھیں گے کہ آپ اسے آپ بیتی کی صورت دے رہے ہیں، آپ اسے پیراگراف کی دے رہے ہیں، آپ مضمون لکھ رہے ہیں یا آپ مکالمہ تحریر کریں گے۔ تو پیارے بچوں، امید کرتی ہوں آپ یہ کام بہت اچھے طریقے سے کریں گے، یعنی آپ کو پتہ ہے کہ کہانی کسے کہتے ہیں، پیراگراف، مکالمہ، آپ بیتی اور مضمون، چونکہ ہم یہ پہلے کر چکے ہیں۔ بیٹا اب میں آپ کی آسانی کے لیے دوبارہ سے بتا دیتی ہوں، کہانی تو وہی ہے جو میں نے ابھی آپ کو لکھوائی ہے، پیراگراف بھی آپ کہہ سکتے ہیں اس کو کہ ایک کہانی میں لکھی جاتی ہے، مکالمہ ہوتا ہے دو لوگ جب آپس میں ایک دوسرے سے بات چیت کرتے ہیں۔ آپ چاہیں تو اس محل میں ایک دوسرے سے ہونے والی بات چیت کو آپ ایک کہانی کے مکالمے کی صورت دے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ بیتی کہ آپ اپنے آپ کو ایک بادشاہ تصور کر لیں کہ آپ ایک بادشاہ ہیں اور آپ اپنے عوام کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہیں، آپ اس صورت میں بھی اس تصاویر کو لکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ مضمون کی صورت میں بھی لکھ سکتے ہیں کہ ایک محل کا کیا کیا کاروبار ہے، یا محل میں کیا کچھ ہوتا ہے، محل کی عوام کیسی ہوتی ہے، یا ایک رعایا اپنے بادشاہ کے ساتھ کیسا سلوک کرتی ہے، یا بادشاہ اپنی رعایا کے ساتھ کیسا سلوک کرتا ہے۔ تو پیارے بچوں، آپ نے ان تصاویر کی مدد سے اپنی پسندیدہ صنف کے بارے میں لکھنا ہے، اور اس صنف پر آپ نے اس تصویر کی منظر کشی کرنی ہے۔ امید کرتی ہوں آپ یہ کام خوب دل لگا کر کریں گے اور اچھے طریقے سے کریں گے۔ اگلی ورک شیٹ کے ساتھ دوبارہ ملیں گے۔ اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔